أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کے لیے اسلام جیسا مقدس مذہب عطا فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن شہادت دے رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب میں سب سے سچا اور سب سے مکمل مذہب ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے دین یا کسی دوسرے طور طریقوں کی مسلمانوں کو بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو ہر اچھے اور برے کی پہچان کراتا ہے، ہر زندگی کے موڑ میں اسلام مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایسی رہنمائی ایسی رہبری کرتا ہے کہ اس رہنمائی اور اس رہبری میں بال برابر بھی کوئی نقص نہیں آتا۔ ایسا اسلام مسلمانوں کی رہبری کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن آج افسوس مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام جیسا سچا مذہب اپنے پاس رہتے ہوئے بھی غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، غیروں کے چال چلن کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے تہذیبوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آج کے اس مسلمان کے اوپر یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ کتنے ایسے مواقع ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جن میں مسلمان غیروں کے طریقوں کے مطابق کام کرتا ہے، غیروں کے طریقوں کو اپناتا ہے، غیروں کے طرز زندگی کو اپناتا ہے۔
گزشتہ جمعہ میں کرسمس اور اس کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور اس سے پہلے بھی جب بھی غیروں کے، عیسائیوں کے جو تہواریں آتی ہیں، جو عیدیں ان کی آتی ہیں، ان تہواروں، ان عیدوں کے موقعوں پر جمعہ کے ذریعے سے میں آپ حضرات تک وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جس کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ اور کتنے مسلمان جن کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جب ہندوؤں کے تہواریں آتی ہیں، عیسائیوں کی تہواریں آتی ہیں، تو مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں کرسمس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، لیکن پھر ایک واقعہ میری نظر سے گزرا اور میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ وہ واقعہ میں آپ حضرات سے عرض کروں کہ ایک عیسائی مذہباً وہ عیسائی تھا، مذہب اس کا عیسائی مذہب تھا، لیکن اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ایمان کے دائرے میں آ گیا۔ ایمان کے دائرے میں جب آیا تو وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے مسلمان دوست جو کہ پرانے میرے دوست تھے، ابھی میں عیسائی مذہب میں تھا، اس وقت سے ان کی میری دوستی چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو ان کو میں ابھی اسلام میں آنے سے پہلے جب کرسمس آتی تھی تو اس وقت میں ان کو اپنے گھر میں بلاتا تھا، اور وہ لوگ بہت شوق سے آتے تھے اور آ کر میری خوشی میں شامل ہوتے تھے، اور پارٹی وغیرہ ہم لوگ کرتے تھے، اور پارٹی وغیرہ کرنے کے لیے مسلمان جو دوست تھے میرے، وہ خود اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ تو بتاتے ہیں اپنا واقعہ، لکھتے ہیں کتاب میں کہ جب اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی تو میں نے ان مسلمانوں کو اچھائی کی طرف بلایا، یعنی کہ وہ غلط راستہ مجھے معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں غلط ہے، اور یہ چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کام کرنے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ میں آیا، اب میں نے ان دوستوں کو سمجھانا شروع کیا، اور اپنے ہی گھر میں تفسیر کی مجلس شروع کی، اور درس حدیث کی مجلس میں نے شروع کی۔ تو جتنے دوست میرے مسلمان تھے اور پارٹیوں میں آتے تھے، اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، میرے خوشی میں شامل ہوتے تھے، ان مسلمان دوستوں کو میں نے دعوت دیا کہ بھئی میرے گھر میں قرآن شریف کی تفسیر ہو رہی ہے، آ جاؤ، حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ تو ان کا کہنا ہے، لکھتے ہیں کتاب میں، کہ جتنے دوست میرے تھے جو کہ کرسمس کی خوشی میں شامل ہوتے تھے، ان میں سے ایک مسلمان بھی قرآن پاک کی تفسیر میں نہیں آ سکا۔ جب بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تفسیر کی مجلس ہوتی ہے، آپ آؤ، وہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ مسلمان ہو کر غلط راستے پہ جا رہے ہو، اور میں عیسائی ہو کر اسلام کی سچائیت کو سمجھ کر اسلام کے دائرے میں آ چکا ہوں، لیکن آپ لوگ جبکہ آپ کی پیدائش، آپ کے ماں باپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔
تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آج مسلمان غیروں کے طریقوں کو اتنا زیادہ دل لگا رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. ابھی دسمبر کا سال، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے 2023 کا، اب 2024 شروع ہوگا، جنوری کا مہینہ آئے گا، پہلی تاریخ آئے گی، تو ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس دن خوشی کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے. اور یہ چیزیں نہ ہی اسلام سے اس کا تعلق ہے، نہ ہی مسلمانوں کا یہ عمل ہے، بلکہ یہ چیزیں یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. اب اس میں ایک دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی مسلمان کو کیا عیسوی تاریخ یاد رکھنا ہے یا ہجری تاریخ یاد رکھنا ہے. اسلام کا تعلق انگریزی تاریخ سے ہے یا چاند کی تاریخ سے ہے؟ اگر اس کا جواب ڈھونڈیں گے ہم صحابہ کے فتاوے میں، صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں گے تو یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بھئی اسلام کا اور اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہیں مسلمانوں سے متعلق ہیں وہ تمام چیزوں کا تعلق تاریخ سے ہے. لیکن کون سی تاریخ؟ انگریزی تاریخ نہیں بلکہ عربی تاریخ، چاند کی تاریخ ہے، جس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے. اور یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہجری تاریخ یاد رکھے. اور یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، فرض عین تو نہیں ہے لیکن فرض کفایہ ہے ہجری تاریخ یاد رکھنا. آج ہم میں سے کسی کو یہ پوچھا جائے کہ بھئی آج تاریخ کیا ہے تو آدمی فوراً کہہ دے گا کہ بھئی دسمبر کی یہ تاریخ ہے. تو جتنی تاریخ ہم کو انگریزی مہینوں کی یاد رہتی ہے اتنی ہی تاریخ ہم کو عربی مہینوں کی، چاند کے مہینوں کی تاریخ یاد ہونا ضروری ہے. اب اس کو جو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہجری تاریخ جو کہ چاند کی تاریخ جس کو کہا جاتا ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آپ کے زمانے میں بہت سارے ممالک اسلام کے دائرے میں آ گئے، اسلامی ملکوں کے نیچے آ گئے، اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا. تو اس وقت کیا ہوا، اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور جو دوسرے ملک ہیں وہ ملک اسلامی ممالک بن رہے ہیں. تو اسلامی ممالک جب بن رہے ہیں تو وہاں گورنروں کا تقرر کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر ملک کے لیے، ہر علاقے کے لیے گورنر مقرر کر دیے. گورنر مقرر ہو گئے، کام چل رہا ہے. تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں روم سے ایک خط آتا ہے. اس پہ کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں اور اس کے نیچے تاریخ لکھی ہوئی تھی. اور وہ تاریخ کون سی تھی؟ انگریزی تاریخ تھی، عیسوی تاریخ. وہ تاریخ اور سال لکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی خط جو کہ میرے یہاں آ رہا ہے اور اس پہ عیسوی تاریخ لکھی ہوئی ہے. تو تھوڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو گیا کہ بھئی مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی کوئی ایک اپنی تاریخ ہو. لیکن اس کے اوپر کچھ کام نہیں ہوا. اس کے بعد
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے. انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ امیر المومنین، یہاں عیسائیوں کی تاریخ چل رہی ہے اور مسلمان بھی اسی تاریخ پہ عمل کر رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایک الگ تاریخ ہو جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اہمیت دنیا میں بڑھ جائے، مسلمانوں کی عزت زیادہ ہو جائے. یہ 2 خط ہو گئے. اور ایک خط تیسرا آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں، اور اس میں صرف شعبان کا مہینہ لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن تاریخ اور اسی طریقے سے سال نہیں لکھا ہوا ہے. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسے انگریزی مہینے کے 12 مہینے، اسی طریقے سے چاند کی تاریخ کے، چاند کے سال کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں خط آیا. خط میں تاریخ نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف مہینہ تھا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی دقت پیش آئی، پریشانی ہوئی کہ بھئی شعبان لکھا ہوا ہے، یہ شعبان کون سے سال کا شعبان ہے؟ مثال کے اعتبار سے اگر آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نیوز آ جائے اور اس کے نیچے لکھا جائے کہ دسمبر کا مہینہ، تو اب لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، بھئی دسمبر تو لکھا ہوا ہے لیکن سال اس میں نہیں لکھا ہے. کون سا سال؟ 2023 ہے، 2022 ہے، 2020 ہے، 21 ہے، 19 ہے، کون سا سال؟ تو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا اور صحابہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ بھئی دیکھو، لوگ تاریخ سے بڑی پریشانی اٹھا رہے ہیں اور ہماری کوئی خود کی تاریخ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کو کچھ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. بتاؤ، مسلمانوں کی تاریخ ضروری ہے لیکن کہاں سے شروع کریں؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا ہے اس دن سے تاریخ شروع کریں گے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رائے پسند نہیں آئی. کچھ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے امیر المومنین، ہم کیا کریں گے، تاریخ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کریں گے. یعنی جب آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد سے ہماری تاریخ رہے تو اچھا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. اس کے بعد کچھ صحابہ نے کہا کہ فارس کے لوگوں کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم اپنائیں گے. اس کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں کیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ روم کے جو لوگ ہیں ان کی جو تاریخ چل رہی ہے اسی تاریخ کو ہم بھی اپنا لیں گے، 21ویں تاریخ. اس کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں کیا، یعنی کہ آپ کا دل ان باتوں پر مطمئن نہیں تھا. آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، میرا خیال یہ ہے جب آپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو اس وقت سے یہ تاریخ شروع ہو تو بہتر ہے. تو یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی پسند آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس کے بعد سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی مدینے کو نہیں آئے تھے، مدینے کے باہر ایک محلہ تھا قباء، وہاں پہنچے تھے، اس وقت سے ہجری تاریخ شروع ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ مسلمان کے لیے ہجری تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. اب اس کو آپ سنت سمجھیں یا ضروری سمجھیں، لازم سمجھیں، واجب سمجھیں، آپ کی مرضی. لیکن شریعت کیا کہتی ہے، ہجری تاریخ کا یاد رکھنا مسلمان کے لیے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، جنازے کی نماز کا جو شریعت میں پوزیشن ہے وہی پوزیشن ہجری تاریخ کا بھی ہے. تو ہجری تاریخ سے اسلام کا اور مسلمان کا خاص تعلق ہے. چاہے آپ اور دوسری طرف دیکھیں، بڑی بڑی عبادتیں، حج ہے،
حج کو ہم بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تو حج کے لیے جب جائیں گے تو انگریزی مہینے کا حساب نہیں رہے گا، صرف اور صرف چاند کی مہینے کا حساب کرتے ہوئے ذی الحجہ میں حج کے ارکان پورے ہوتے ہیں۔ اگر انگریزی مہینہ حساب میں لے لیا جائے تو پھر بڑی مشکلیں پیش آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر کہ بھئی 1 سال مکمل ہونے پر اگر آپ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو 1 سال گزرنے پر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب سال کون سا سال؟ ہجری سال، عربی سال، چاند کی تاریخ کا سال ہے۔ آج کل ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا کوئی خیال ہم لوگ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہاں بات نہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو کون سے مہینے کا حساب کریں گے؟ انگریزی مہینے کا حساب نہیں، یعنی کہ یہ سال میں جنوری میں دے رہا ہوں تو اگلے سال جنوری میں زکوٰۃ ادا کروں گا، نہیں۔ اس طریقے سے ہمارے اکابر حساب کرتے ہیں کہ بھئی 10-15 سال کے اندر 1 سال کی زکوٰۃ رک جاتی ہے، 1 سال کی زکوٰۃ رک جاتی ہے۔ انگریزی مہینے کچھ زیادہ دن ہو جاتے ہیں، چاند کے مہینوں کے دن کم ہوتے ہیں۔ چاند کے مہینے کی تاریخ صرف اور صرف 2، ایک 29 تاریخ اور ایک دوسری 30 تاریخ۔ 29 سے کم نہیں ہوتی، 30 سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی کہ 20/9 تاریخ یا پھر 30 تاریخ۔ 20/9 سے کم نہیں ہوتی، جیسا کہ فروری کے مہینے میں تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ 20/8 تاریخ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے پورے سال میں عربی مہینوں میں 20/8 تاریخ نہیں آتی، 20/9 یا پھر 30 تاریخ۔ اور اسی طریقے سے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینے کی آخری تاریخ کون سی ہے؟ 30/1۔ تو 30/1 کی بھی تاریخ عربی مہینوں میں نہیں آتی۔ تو اس حساب سے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے؟ انگریزی مہینوں کا حساب نہ کرے، بلکہ چاند کے مہینوں کی حساب کر کے، قمری مہینوں کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ چاند کی تاریخ کی ایک بحث ہے اور ایک سمجھنے کے لیے باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ اصل میں مضمون کیا ہے ہمارا کہ بھئی انگریزی مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور اگلے یعنی کہ اتوار کے دن 1 تاریخ ہوگی، تو اتوار کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس دن اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے پہناتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں اسلام میں جائز ہیں یا نہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ تو اگر قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب ہم تلاش کریں گے تو ہمیں جواب یہی ملے گا کہ بھئی اگر کوئی آدمی سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان دوسرے مسلمان کو اس نیت سے نیا سال مبارک کے الفاظ ہیپی نیو ایئر اس لیے کہتا ہے کہ بھئی آنے والا سال تیرے لیے برکت کا ذریعہ بنے اور تیرے لیے رحمت کا اور بھلائی کا ذریعہ بنے، اس نیت سے، دعا کی نیت سے اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو شریعت اس کے لیے اجازت دیتی ہے، شریعت اس کے لیے اجازت دیتی ہے۔ لیکن یہاں ہم کو بہانہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے جائز ہے تو اب ہم جو ہے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نہیں، بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو پورے سال کی برکت کی دعا دیتے ہوئے اگر یہ لفظ کہتا ہے تو اس کے لیے جائز، لیکن دوسری طرف ہم کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ الفاظ ہم کو کہیں نہیں ملتے۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں میں بھی یہ چیزیں ہم کو کہیں نہیں ملتی۔ صحابہ کی زندگیوں میں
کئی مرتبہ نیا سال آتا تھا، محرم کا مہینہ آتا، لیکن حضرات صحابہ ایک دوسرے کو نیا سال آنے کی وجہ سے مبارکباد نہیں دیتے تھے۔ اب یہ مبارکبادی کا اور یہ تمام چیزیں کب سے شروع ہوئی؟ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی عمل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے عمل سے ہٹ کر کام کرتے تھے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، 10 تاریخ محرم کے آتی ہے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ 10 تاریخ کو عاشوراء کا روزہ نفل ہے۔ 10 تاریخ کو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن حکم کیا ہے کہ 10 تاریخ کی روزے کے ساتھ ساتھ محرم کی 9 تاریخ کا روزہ زیادہ کرے یا 11 تاریخ کا روزہ زیادہ کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، جس طریقے سے محرم کی 10 تاریخ کو ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہودی لوگ بھی اسی دن اسی تاریخ روزہ رکھتے ہیں۔ میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہو جیسا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا عمل ان کے عمل سے بالکل الگ ہو، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ زیادہ کرو یا 11 تاریخ کا روزہ زیادہ کرو۔ اب ہم کو سوچنا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، اسلام کا کوئی حکم نہیں، اور صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کیا ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلیں یا پھر اسلام کے طریقے پر چلیں؟ یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں۔ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی دنیا کے اندر جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، جس قوم کے ساتھ زندگی گزارے گا، جس قوم کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو حشر کے میدان میں اسی قوم کے ساتھ اٹھائیں گے۔ مسلمان کی عادتیں کیا ہیں کہ مسلمان ان چیزوں میں نہیں پڑتے، اور کتنا اس دن گزشتہ سال جب آیا تھا تو اس وقت میں نے اپنے شہر میں اور اسی طریقے سے اپنے ضلع میں دسمبر کی آخری جو تاریخ آتی ہے 31 تاریخ، 30 پر 1 تاریخ اور 12 بجے کے بعد تاریخ بدلتی ہے، 1 تاریخ آتی ہے جنوری کی، تو اس وقت میں ایک ڈیٹا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ بھئی ہمارے اس ایک رات میں ہمارے شہر میں کتنے لاکھ کا شراب پیا گیا اور ہمارے ضلع میں کتنے لاکھ کا شراب استعمال ہوا۔ تو اس ایک رات میں لوگ اتنا زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور نہ جانے اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ کیک بناتے ہیں لوگ، بنا کر کاٹتے ہیں، اور کاٹ کر اگر کھا لیں تو الگ بات، کھا لیں الگ بات، اللہ نے روزی کے طور پہ دی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے منہ پہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اس سے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ بھئی دسترخوان پر اگر کھانا کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہوئے ایک لقمے سے ایک دانہ اگر نیچے گر جائے تو سنت کیا ہے، حکم کیا ہے؟ اس ایک دانے کو اٹھا کر اگر اس پر کچرا لگا ہوا ہے اس کو صاف کر کے وہ ایک دانہ منہ میں رکھ کر کیا کرو، کھا لو۔ ایک دانہ بھی بیکار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن یہاں ہم ہزاروں کے پیسے ڈال کر کیک وغیرہ بنا کر ایک دوسرے کے منہ پہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اللہ کو جواب دینا ہے، کتنے پیسے اس میں ہمارے برباد ہوتے ہیں، اور صبح کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھنا ہمارے لیے مشکل، لیکن وہ انجوائے کرنے کے لیے رات میں 1-1 بجے تک جاگنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، ان طریقوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ اگر ان طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، یعنی غیروں کے طریقوں میں رہیں گے، تو پھر
اور بھی زیادہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ذلیل کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے جہاں تک ہو سکے آنے والی جو تاریخ جنوری کی 1 تاریخ، اس میں یہ تمام کام سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو بچائیں. بہت سارے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی بچے ہیں، چھوٹے بچے، اگر کپڑے نہیں سلائے تو روتے ہیں اس لیے کہ اسکول جانا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھئی اس دن اسکول کی چھٹی کر لیں. اس دن ایک دن اسکول نہ بھیجے، کوئی اس میں نقصان کی بات نہیں ہے. یہ سب تربیت ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے. اگر کسی کا بچہ 15 سال کا، 16 سال کا، 20 سال کا لڑکا شراب کا عادی ہو جائے، شراب پینے لگے، تو کیا ماں باپ خاموش رہیں گے؟ نہیں. جہاں تک ان کی طاقت ہے وہاں تک کوشش کر کے اس بچے کو اس گناہ سے، اس بری چیز سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے. تو ہمیں شراب بری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں بری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں. انشاءاللہ گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مددیں ہماری زندگی میں آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو آنے والے جو خرافات ہونے جا رہے ہیں ان خرافات سے اللہ رب العزت ہم تمام کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھروں کو بھی بچانے کی اور اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.